www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ حکم سلطانی نمبر 4، حکم سلطانی نمبر 4 ہے، اس میں 3 فرقوں کا حکم ہے، یہ لکھ لو، حکم سلطانی نمبر 4، اس میں 3 فرقوں کا حکم ہے۔ میرے محترم، مجھے بھی پہلے اشکال آیا تھا اور آپ کو بھی اشکال ہوگا۔ ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ میرے حضرت منافقین کو قتل نہیں کرتے تھے، مدینے میں جتنے منافق تھے کوئی لڑائی نہیں، قتل نہیں کیا۔ لیکن ادھر کیا ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین، منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ کیوں بن رہے ہو؟ بعض کہتے ہیں قتل کرو، بعض کہتے ہیں قتل نہ کرو۔ تو آگے لکھا ہوا ہے 4-5 سطروں کے بعد فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، لکھا ہوا ہے کہ منافقین کو پکڑو، قتل کرو جہاں پاؤ۔ یہاں کیوں ہے؟ منافقین کے بارے میں کیا ہے؟ کردار، لیکن یہاں کیا ہے؟ منافقین کو پکڑو، قتل وغیرہ کرو۔ تو میں نے جو عنوان دیے ہیں نا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حکم سلطانی نمبر 4، اس میں کتنی فرقوں کا ذکر ہے؟ اچھا، فما لکم کے نیچے لکھو پہلا فرقہ مرتدین کا، پہلا فرقہ مرتدین کا۔ شان نزول سنو، مکہ پاک سے کچھ کافر آئے، وہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ مسلمان کیا۔ لیکن وہ مسلمان ہوئے منافقانہ انداز میں۔ کس انداز میں؟ منافقانہ انداز میں۔ تو منافق ہو گئے نا، دل میں خوف تھا۔ چند دن رہنے کے بعد حضور کو عرض کیا کہ ہمارا تجارت کا سامان ہے وہاں مکہ پاک میں، اجازت دیجئے کہ ہم مکہ پاک چلے جائیں، واپس آ جائیں گے۔ اب مکہ پاک چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ کیا؟ ادھر تو منافق کا نا انداز میں رہے نا، وہاں بالکل اسلام سے پھر گئے، سمجھے آئے ہی نہیں۔ اب صحابہ کرام کے درمیان ایسے اختلاف ہوا کہ بھائی ہم جو مکے کے اوپر چڑھائی کریں، آیا وہ لوگ جو ادھر آئے تھے، آیا ان کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ایسے راستے میں درمیان میں ایسے تجارتی لحاظ سے ملے تو قتل کریں یا نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ضرور قتل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اسلام لائے تھے تو تم نے کیا سمجھا تھا؟ منافق۔ تو ان کو منافق اسی لحاظ سے کہا جا رہا ہے، لیکن اب کیا بن گئے ہیں؟ اب مرتد بن گئے ہیں، اب ضرور ان کو قتل کرو۔ تو منافق باعتبار ما کانا کے کہا گیا، اب کیا ہے؟ مرتد ہے۔ اب بات سمجھ نہیں؟ تو یہ ایک تحقیق ہے۔ دیکھو جی، پہلا فرقہ مرتدین کا، فما لکم فی المنافقین فئتین۔ یہاں ایک نحوی لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فئتین ہے نا، اس کو کس چیز نے نصب کیا؟ منافقین کو تو فی جر دے رہا ہے نا، تو فئتین کو مجرور کرو، منصوب کرو، کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے فما لکم سرتم۔ فما لکم کے بعد کیا معذوف ہے؟ یہ باب سارا نہیں ہوتا، کانا سارا، وہی سرتم ہے، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، سواد کے ساتھ۔ کانا سارا کیا عمل کرتے ہیں بزرگوں؟ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو لا۔ تو سر تم، یہ فعل بھی آ گیا، اسم بھی آ گیا، تو فئتین اس کی کیا بن گئی؟ خبر ہے، منصوب۔ فما لکم سرتم فی المنافقین فئتین۔ کیا ہو گیا تم کو کہ ہو گئے تم منافقین کے اندر 2 گروہ، حالانکہ اللہ نے الٹا پھیر دیا ہے ان کو، اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو۔ کس کی طرح پھیر دیا؟
وہ کفر کی طرف اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو، بس سبب اس کے کہ انہوں نے کسب کیا۔ کیا کسب کیا؟ دارالاسلام کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ دارالحرب۔ کیا ارادہ کرتے ہو تم؟ یہ کہ ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کرے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ ودوا لو تکفرون، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو، ہو جاؤ تم سب برابر، پس نہ بناؤ ان میں سے دوست کسی کو یہاں تک کہ وطن چھوڑ آئیں اللہ کی راہ میں، وہ واپس آ جائے۔ کیا؟ واپس آ جائے، یہاں تک کہ وطن چھوڑ آئیں اللہ کی راہ میں۔ پس اگر پھرے رہیں، کہاں پھرے رہیں؟ وہ مکے پاک کے اندر رہ جائیں، دارالحرم میں، اب پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ، چاہے راستوں میں ملیں، اور نہ بناؤ ان سے کسی کو دوست نہ مددگار۔ یہ کیا تھا جی؟ پہلا فرقہ کس کا تھا؟ مرتدین کا۔ ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ باعتبار ما کان الا الذین یصلون۔ دوسرا فرقہ ہے مصالح کا، دوسرا فرقہ مصالح۔ کنارے پہ لکھ لو سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک مدلجی، یہ بنو مدلج کا سردار تھا، سراقہ بن مالک مدلجی۔ یہ حضور کی خدمت میں آیا غزوہ احد کے بعد اور عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ صلح۔ آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دوں گا، مخالفت نہیں کروں گا، اور جب آپ مکے کو فتح کریں گے تو ہم اس وقت کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے باقی عرب کے ساتھ۔ تو یہ حضور کے تھے مصالح، انہوں نے صلح کی تھی، نہ ہم لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ تو فرمایا جو مصالح ہے نا ان کے ساتھ کیا؟ صلح رکھو، بلکہ ان کی پناہ میں جو چلے جائیں ان کو بھی نہ مارو۔ دیکھو جی دوسرا فرقہ مصالح، مگر وہ لوگ کہ پہنچ جاتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ عہد معاہدہ ہے، تو ان کو مارو گے نہیں، یا آتے ہیں تمہارے پاس اس حال میں کہ بند ہیں سینے ان کے، اس سے کہ لڑیں تمہارے ساتھ یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کمزور دل کے، وہ تمہاری خدمت میں آئیں کوئی سمجھنے کے لیے، ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو کمزوری کی وجہ سے، تو ان کو بھی کچھ نہ کہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، امتنان باری تعالیٰ، اللہ اپنے احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کو کمزور رکھا، اور اگر چاہتا اللہ مسلط کر دیتا ان کو تمہارے اوپر، تمہارے ساتھ لڑتے ہو، پس اگر علیحدہ رہیں تم سے، پس نہ لڑیں تمہارے ساتھ، اور ڈالیں تمہاری طرف کس کو جی؟ صلح کو۔ سلام منا صلح یا سلامتی، پس نہیں کیا اللہ نے واسطے تمہارے ان کے اوپر کوئی راہ کے نیچے لکھو قتل وغیرہ کی، پس نہیں کی اللہ نے واسطے تمہارے ان کے اوپر کوئی راہ قتل وغیرہ کی۔ ستجدون آخرین، تیسرا فرقہ جی، تیسرا فرقہ لکھو۔ میں نے عنوان میں کیا لکھا تھا کہ 3 فرقوں کا ذکر ہے نا، یہ تیسرا فرقہ ہے۔ آخرین کے نیچے لکھو اسد و غطفان، یہ 2 قبیلے تھے، اسد اور غطفان، غین طا، یہ 2 قبیلے تھے جی، اسد غطفان۔ یہ اعرابی تھے، بدو تھے، حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے آمنا، کیا؟ پھر جب واپس چلے جاتے اپنے علاقے کے اندر، مدینے نہیں رہتے تھے، تو وہ پوچھتے وہ تم آمنا کیوں کہا ہے؟ کہنے لگے بھائی آمنا کن کو کہا ہے؟ بچھو کو کہا ہے، بندروں کو کہا ہے، کیا؟ ہم بندروں کے ساتھ ایمان لائے، بچھو کے ساتھ۔ یہ حضور کی گستاخی کرتے تھے، اور رہتے بھی باہر تھے، مدینے میں نہیں رہتے کہ نمازیں پڑھتے۔
حضرت نے کو فرمایا ان کو بھی رگڑا دو. کیا بڑے گستاخ خبیث ہے. ان قریب پاؤ گے تم دوسروں کو اسد غطفان ارادہ کرتے ہیں یہ کہ امن میں رہیں تم سے، ادھر آ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور امن میں رہیں کس سے؟ اپنی قوم سے. قوم کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بندر اور بچو کے ساتھ ایمان ہے. کلّا مارو کتنا جب لوٹائے جاتے ہیں طرف فساد کے تو لوٹ جاتے ہیں بیچ اس کے. بس اگر نہ علیحدہ ہوں تم سے، یعنی تمہاری قتال سے. یہ یلقو جو ہے اس سے پہلے لم مقدر ہے، اس کا عطف یا تزلو پہ پڑے گا، لم لگے گا. پس اگر نہ علیحدہ ہوں تمہاری قتال سے اور نہ ڈالیں طرف تمہارے صلح کو. آگے بھی لم ہے، یکفو سے پہلے بھی کیا ہے؟ لم مقدر. اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو میں تکلیف پہ آبادہ ہو جائیں. اب پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ. اور یہی لوگ ہیں کیا ہم نے واسطے تمہارے ان کے اوپر سند ظاہر. وما کان للمؤمن، پانچواں حکم سلطانی. حکم سلطانی نمبر 5. بھئی تم جہاد کے لیے جاؤ نا تو یہ خیال کیا کرو، سمجھے جی، کسی مومن کو قتل نہ کرنا. کیا؟ احتیاط کرنا، احتیاط کرنا. حکم سلطانی نمبر 5 الاحتیاط فی القتال. الاحتیاط فی القتال، لڑائی میں کیا کرو؟ احتیاط کرو کہ مومن نہ قتل ہو جائے تم سے. اچھا جی، مومن کی شان یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل نہ کرے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر خاتان قتل ہو جائے، کیا؟ مثال طور آپ گولی مار رہے تھے کافر کو اور لگ گئی کس کو؟ او مومن کو لگ گئی. یا آپ گولی مار رہے تھے کہ شکار کو، ہرن کو، تو پیچھے کون تھا؟ مومن جا رہا تھا، اس کو لگ گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتل خطا. قتل عمد کے اندر جو قصاص ہوتا ہے نا، قتل خطا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دیت بھی کفارہ بھی. کیا؟ اس کے وارثوں کو دیت بھی دو اور خود کفارہ بھی دو، دو چیزیں ہیں. دیکھو جی، وما کان للمؤمن، اور نہیں لائق واسطے مومن کے یہ کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر کیا؟ خطا. خطا کی تحقیق میں نے بتائی ہے نا غلطی سے. ومن قتل مؤمنا خطا، سورت نمبر 1 پہلی سورت. اور جو شخص قتل کرتا ہے مومن کو خطا، پس آزاد کرتا ہے گردن مومن کا. یہ کیا ہے جی؟ کفارہ. اور دیت ہے سپرد کی ہوئی طرف اہل اس کی. دیت بھی دے دو 100 اونٹ. یا پہلے میں نے کہا تھا کتنی 1000 دینار یا 10,000 کیا درہم، آج کل کا حساب کر کے دے سکتے ہو. دیت ہے سپرد کی تھی طرف اہل اس کے. ہاں مگر یہ کہ معاف کر دیں تو دیت معاف ہو جائے گی. تو یہ ہے جی پہلی سورت. مقتول کیا ہو؟ shahideislam.com. مقتول کیا ہے؟ وہ مومن ہے نا، من قتل مومن ہے. مقتول کیا ہے؟ مومن ہے اور دارالاسلام میں رہتا ہے. کیا؟ اس کے وارث بھی دارالاسلام میں ہے. تو یہ ہے. آگے جی، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، سورت نمبر 2. مقتول تو مومن ہے لیکن دارالحرب میں رہتا ہے. سورت نمبر 2 ہے. مقتول مومن اور کہاں رہتا ہے؟ دارالحرب میں. اور اس کے وارث بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں، حربی ہیں. تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ دیت دو گے؟ وہ تو کافر ہیں اس کے وارث، صرف کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا. پس اگر ہے ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہارے اور وہ خود مومن ہے، پس آزاد کرنا ہے گردن مومن کا، صرف کفارہ. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، یہ سورت نمبر کتنی؟ 3، تیسری سورت. اور اگر ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ میثاق ہے، معاہدہ ہے. یہ نیچے لکھو مقتول ذمی ہو
جیسے ہمارے پاکستان میں ہے نا، تھر کے علاقے میں نہیں ہندو رہتے تو ہماری حکومت میں رہتے ہیں، مقتول کیا ہو، ذمی ہو یا مستامن ہو، یعنی آیا باہر سے ہے لیکن ہم سے کیا چاہا اس نے، امن چاہا کہ میں امن چاہتا ہوں، یہاں تجارت کروں گا، کچھ دن کے لیے رہوں گا، مستامن، ذمی نمبر 1، مستامن نمبر 2، مصالح نمبر 3۔ جیسے سراقہ بن مالک نے صلح کی تھی، اس قسم کا آدمی ہو تو پھر دیا دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟ اگر ایسی قوم سے کہ تمہارا ان کے درمیان میثاق ہے، پر دیا تھے سپرد کی طرف آلو، اس کے آزاد کرنا گردن مومن کا۔ اچھا جی، اب گردن نہ ملے، جیسے آج کل غلام نہیں ملتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 2 مہینے متواتر روزے رکھے۔ کتنی؟ اور جو شاید نہ پائے تو روزے رکھیں 2 مہینے متواتر۔ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے۔ یہ کس کا حکم تھا جی؟ قتل خطا کا یا عمد کا؟ خطا۔ باقی قتل عمد کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، وہ کیا ہے؟ قصاص ہے دنیا میں، اور آخرت کے اندر قتل عمد کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ کیا ہے جی؟ دنیا میں قصاص اور آخرت میں یہ اخروی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قتل عمد کا حکم اخروی، مومن کے قتل عمد کا حکم اخروی، مومن کے قتل عمد کا حکم اخروی۔ اور وہ شخص کے قتل کرتا ہے مومن کو جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، پس بدلہ اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالداً فیہا، بہت مدت رہے گا اس میں۔ بابا خلود کے 2 معنی ہیں، ایک خلود کا معنی ہمیشہ، دوسرا خلود کا معنی کیا؟ بہت مدت۔ یہاں کیا معنی کرو گے؟ کیونکہ خلود کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے۔ یہ کافر ہے، دیکھو جی، تو خالدن کا معنی کیا لکھنا ہے؟ بہت مدت رہے گا اس کے اندر۔ میں اسی معنی کو ترجیح دیتا ہوں۔ بعض علماء جو ہیں خالدن کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ، لیکن وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ متعمدن کا معنی یہ ہے کہ مومن کو قتل بھی کرے اور اس کے قتل کو جائز ہی سمجھے۔ جائز سمجھنے والا کافر نہیں بن جاتا، لیکن میں وہاں نہیں تعویل کرتا، میں یہاں کہتا ہوں خلود بمانے مقصد طویل، بہت مدت رہے گا اس کے اندر، اور غضب ہے اللہ، اس کے لعنت کی تیار کے عذاب بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم سلطانی نمبر 6، حکم سلطانی نمبر 6، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام۔ بھئی آپ جہاد کے لیے گئے، ایک آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے یا تم پہ سلام کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھو گے؟ مسلمان سمجھو، اس کو کافر سمجھ کے قتل نہ کر دینا۔ یہ ہے وجوب اکتفا بر اظہار اسلام، جو اسلام کو ظاہر کرے نا اکتفا کرو، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام۔ صحابہ کرام جی گئے جہاد کرنے کے لیے، تو جب فدق کے مقام پہ پہنچے، فدق، تو وہاں ایک چرواہا تھا بکری چرانے والا، اس کا نام تھا مرداس، وہ مسلمان تھا، بکری چرا رہا تھا۔ صحابہ کرام کو جب دیکھا، قریب آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ ہے کافر، اور منافقانہ طور پہ سلام کیا اس نے ہم کو۔ صحابہ کرام نے ان کو قتل کر دیا، بکریاں لے کے حضرت ناراض ہو گیا تھا۔ ہمارے جب اس نے سلام کیا، اس کے سلام پہ کیا کرتے؟ اعتماد کرتے۔ یہ کیوں کیا؟ آخر تم نے بھی تو کلمہ ظاہری طور پہ پڑھا تھا، تم سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل سے پڑھا ہے یا ظاہر سے پڑھا ہے؟ تو اس لیے اس کو منافق سمجھنا۔ تمہارا کیا تھا؟
غلط تھا، حضرت کو ناراض ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ سے بھی ایسے قتل ہو گیا آدمی، اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا، وہ بھاگ رہا تھا، حضرت اسامہ اس کے پیچھے بھاگے، کافر تھا، لیکن جب قریب پہنچے تو اس نے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھ لیا، اسامہ نے قتل کر دیا، اس پہ بھی حضرت ناراض ہوئے۔ دیکھو یہ عنوان کا لکھوایا ہے میں نے، وجوب اکتفا بر اظہار اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کے راستے کے اندر بس تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو واسطے اس شخص کے جو ڈالے تمہاری طرف کس کو؟ سلام۔ اب سلام کا معنی یا یہی ہے السلام علیکم، یا سلام کا معنی سلامتی، انقیاد، کیا سلامتی انقیاد، اس میں کلمہ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں تم مومن، لا تقولو، اس کو یوں نہ کہو نہیں تم مومن، طلب کرتے ہو تم اسباب دنیاوی زندگی کا، وہ کیا لائے تھے جی؟ بکریاں، پر نزدیک اللہ کے غنیمتیں ہیں بہت، اسی طرح تھے تم پہلے سے، پس احسان کیا اللہ نے تمہارے اوپر، تم بھی تو کافر تھے نا، تمہارے ظاہری کلمے کے اوپر اعتماد کیا گیا، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ساتھ اس کرتے خبردار۔ لا یستوی القاعدون، ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال، جہاد کی ترغیب ہے۔ محترم، یہ آیت نازل ہوئی، ذرا غور کرنا، نہیں برابر وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں مومنین سے، کہ غیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوئی، اور پہلے کیا تھا؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں برابر بیٹھنے والے مومنین سے اور مجاہد فی سبیل اللہ برابر نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن ثابت کہتے ہیں ابھی حضور مجھ سے لکھوا رہے تھے، یہ آیت لکھوا رہے تھے کہ نابینا صحابی آ گئے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو جہاد نہیں کر سکتا، میں تو کیا ہوں؟ بیٹھنے والا ہوں، وہ ہو تو میرا مقام تو وہ نہیں ہوگا مجاہد فی سبیل اللہ کا۔ غمگین ہو کے کہنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، اسی وقت یہ غیر اولی الضرر کا اضافہ کیا گیا، کیا؟ وہ بیٹھنے والے جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تندرست ہیں، وہ اور مجاہد آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو تکلیف والے ہیں اگر ان کے دل کے اندر جذبہ و جہاد کا تو اللہ ان کو ثواب دے گا یا نہیں؟ جی بیمار ہیں، لولے لنگڑے ہیں، نابین ہیں، اللہ ان کو ثواب دے گا، یہ نہیں برابر وہ کہ بیٹھنے والے ہیں مومنین سے، لیکن شرط کیا ہے کہ نہ ہوں صاحب تکلیف کے، معذور نہ ہوں، وہ اور مجاہد فی سبیل اللہ برابر نہیں، جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ فضیلت اللہ نے ان کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان سے، اوپر بیٹھنے والوں کے درجے بڑے کی، درجاتن کے ساتھ لکھ تو درجاتن عظیمتن، بڑے درجے بیٹھنے والوں پہ، لیکن ہر ایک کے لیے وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے المثوبۃ الحسنہ، اچھے بدلے کا، حسنہ سے مراد ہے اچھا بدلہ، ہر ایک کے لیے کیا مانا؟ وہ بیٹھنے والا بھی کیا؟ بیٹھنے والے کے لیے بھی اچھا بدلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی شان بڑی ہے، لیکن بیٹھنے والے میں جذبہ جہاد ہو اور نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی بدلہ اچھا دے، اور ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ نے اچھے بدلے کا۔ وفضل اللہ المجاہدین، تفصیل ماقبل میں تھا نا کہ مجاہدین کو فضیلت ہے، اس کی تفصیل، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اوپر قائدین کے اجر عظیم کی۔ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ درجات منہ، یہ تفصیل لکھ لو، درجات کس کی تفصیل ہے؟ اجر عظیم کی تفصیل ہے۔ اللہ نے اجر عظیم دیا، یعنی بہت سے درجات ہیں اللہ کی طرف سے، کن کے لیے؟ کتنے درجات ہیں؟
حدیث پاک میں 100 درجات، مجاہدین کا کتنے درجے ہیں؟ 100 1 2 3 100 درجات ہیں۔ تو مغفرت بخشش ہے اور رحمت ہے۔ اب اوپر حاشے پہ لکھ لیجو، درجات ہیں غیر مذنب کے لیے، 100 درجات کس کے لیے ہیں؟ غیر مذنب، جو مجاہد بھی ہے اور گناہ گار نہیں، مجاہد بھی ہے اور گناہ گار نہیں، تو اس کے لیے درجات ہیں۔ درجات ہیں غیر مذنب کے لیے، اور مغفرت کس کے لیے ہے؟ مذنب کے لیے، گناہ گار کے لیے بخشش بھی ساتھ ہے، اور مغفرت کس کے لیے ہے؟ مذنب کے لیے بخشش، اور رحمت دونوں کا عام ہے۔ رحمت غیر مذنب کے لیے بھی ہے، مذنب کے دونوں کا عام ہے، اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ باقی ایک چھوٹا رکوع ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، حکم سلطانی نمبر 7، حکم سلطانی نمبر 7، وجوب ہجرت، ہجرت کا واجب ہونا۔ بھئی آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو باقی مکے والوں کے لیے ہجرت فرض تھی یا نہیں؟ لیکن فرض ان کے لیے تھی جو طاقتور تھی اور جن کو راستے کا بھی پتہ تھا۔ جو بیمار، کمزور، بوڑھے، بچے، عورتیں، ان پہ ہجرت فرض نہیں تھی۔ اور یہ ہجرت فرض کب تک رہی؟ فتح مکہ تک۔ مکہ فتح ہوا تو اب دارالحرب رہا، دارالاسلام بن گیا، اب ہجرت فرض نہ رہی۔ دیکھو جی، حکم سلطانی نمبر 7، وجوب ہجرت۔ بے شک وہ لوگ کہ جان قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پہ۔ کیا یعنی ہجرت نہیں کی؟ ظالمی انفسہم سے مراد کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ قالوا، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں جب جان قبض کرتے ہیں، فیما کنتم، بیچ کس حالت کے تھے تم، اور دین کا کوئی کام کیا تھا یا نہیں؟ بھائی جو مکے پاک کے اندر تھے نا، تو مکے کے کافر ان کو دین کا کام نہیں کرنے دیتے۔ ظاہر طور سے انہیں نماز ہی نہیں پڑھا، چھپ کے پڑھتے، کوئی نماز رہ جاتی، باقی بھی کافی دین کے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنے دیتے تھے۔ کہتے ہیں کس حال کے اندر تھے تم دین کے کاموں میں؟ قالوا، جواب دیتے ہیں وہی کون جو انہیں ہجرت نہیں کی، کہتے ہیں کننا مستضعفین، تھے ہم بے بس۔ مستضعفین کا معنی کیا لکھو؟ تھے ہم بے بس زمین مکہ کے اندر، ہم بے بس تھے، ہمیں کافر دین کا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ قالوا، یہ فرشتے کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی فراخ، پس ہجرت کر جاتے تو بیچ اس کے۔ پر یہ لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، استثناء معذورین لکھو، معذورین کی استثناء، باقی سب کے لیے ہجرت فرض تھی، استثناء معذورین، مگر وہ لوگ جو بے بس تھے۔ مستضعفین منا مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں، مردوں سے، مرد کون؟ بوڑھے، کمزور، بیمار، اور عورتوں سے اور بچوں سے جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی۔ بھئی آخر 300 میل کا سفر مکے سے مدینہ، پہاڑی راستے، تو غریبوں کو راستہ پتہ نہیں تھا، نہیں طاقت رکھتے تدبیر کی اور نہ ہدایت پاتے راستے کی۔ فاولئک، انجام معذورین، پر یہ لوگ ہیں امید ہے اللہ یہ کہ معاف کرے ان سے، اور ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، ترغیب الی الہجرت۔ عام طور پہ انسان ہجرت سے گھبراتا ہے،
کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جاؤں، پتہ نہیں مجھے ٹھکانہ ملے یا نہ ملے، فراخی رزق ملے یا نہ ملے، کوئی اچھے دوست ملے یا نہ ملے، ٹھیک ہے نا، یہ پریشان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین کو ٹھکانہ مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے۔ یہ انڈیا سے جو ہجرت کر کے آئے ادھر تمہارے کراچی کے اندر ہیں، ان سے پوچھو کہ وہاں اتنی دنیا نہیں تھی جتنی دنیا ادھر انہوں نے کما لی ہے، ٹھکانے بھی ادھر اچھے مل گئے، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ترغیب الی الہجرت، اور وہ شخص کہ ہجرت کرتا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین کے اندر مراغمن، مراغ کو بمانے مذہب، جگہ جانے کی، ٹھکانہ، ٹھکانہ لکھا، پائے گا زمین کے اندر ٹھکانہ بہت، بساعتاً فراخی رزق، رزق کی فراخی ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، باقی ازالہ شبہ ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے اور موت آ جائے تو ہجرت تو پوری نہ ہوئی، تو کیا جواب دیا گیا؟ پھر راستے میں موت ہے، ثواب پورا ہوتا ہے نہیں، ازالہ شبہ۔ اور وہ شخص کے نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا طرف اللہ کے، سے پھر پا لیا اس کو موت نے، پس تاکہ واقع ہو گیا صاحب اس کا اللہ کے، اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر لنا، اللہم انا نسألک، اللہم استر عوراتنا، صلی اللہ shahideislam.com۔ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com